بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين کتنا سونا رب اکلوں بنایا کتنا سونا رب اکلوں بنایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے کتنا سونا رب اکلوں بنایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے کتنا سونا رب اکلوں بنایا آج ذکر کرنا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا آپ کو فضیلت اس بات سے ملی ہے کہ آپ سونے بڑے ساڑھے اگر یوسف سونے نے تو یوسف نے آقا کتنے سونے ہونے کتنا سونا رب اکلوں بنایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے کتنا سونا رب اکلوں بنایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے کتنا سونا رب اکلوں بنایا مکھڑے تے یاسین دا سیرا ویکھ کے اودا نوری چہرہ چن ٹوٹ کے قدماں دے وچ آیا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے چن ٹوٹ کے قدماں دے وچ آیا تے سونیا دے مان
کنا سونا رب آقا نو بنایا سونے دی ول فجر پیشانی حسن آدے دا کوئی نہیں ثانی رب دی جانال آقا نو سجایا تے سونے آدے مان ٹوٹ گئے رب دی جانال آقا نو سجایا تے سونے آدے مان ٹوٹ گئے کنا سونا رب آقا نو سجایا تے سونے آدے مان ٹوٹ گئے ہاتھ سونے دے گورے گورے اکھیاں دے وچ مازاگ دے ڈورے اکھیاں دے وچ مازاگ دے ڈورے رب پوچھ پوچھ رب پوچھ پوچھ آقا نو سجایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے رب پوچھ پوچھ آقا نو سجایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کنا سونا رب آقا نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے پنڈوی چاوے غریب داؤ درد وڈاوے گڈڑی مائی دی پنڈوی چاوے جدا حبشی نو سینے نال لایا جدا حبشی نو سینے نال لایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کنا سونا رب آقا نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کنا سونا رب آقا نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے بات الحمد خدا ونات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و ناظرین و سامعین اللہ رب العزت کا فضل و کرم کہ جس وحدہ لا شریک نے جمعۃ المبارک دی بابرکت گھڑیاں کے اندر مسجد وچ آن دا موقع عطا فرمایا دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم انہاں بابرکت گھڑیاں دا صدقہ ساڈی زندگی دے اندر برکتاں عطا فرمائے آمین دنیا کے کامیابی اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے وعدے کے مطابق ذکر سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرنا ہے یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام او ہستی معظم نے کہ جنہاں نے بار بار امتحان دیتے لیکن ہر بار امتحان کی جو پاس ہی ہوئے نہیں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی نے یعنی آپ بھی نبی باپ بھی نبی دادا بھی نبی پر دادا بھی نبی اللہ اکبر سیدنا یوسف علیہ السلام دا قصہ او قصہ ہے کہ جس نو اللہ نے فرمایا احسن القصص سبحان اللہ کہ سونا قصہ ہے خوبصورت واقعہ ہے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام دا قرآن مجید کے اندر اللہ نے نبیوں کا ذکر بھی کیتا ہے اللہ نے ولیوں کا ذکر بھی کیتا ہے اللہ نے شہیداں کا ذکر بھی کیتا ہے لیکن جس انداز دے نال جس خوبصورتی دے نال سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر کیتا ہے کہ پوری صورت ہی
حضرت یوسف دے نام کر چھڑی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی نے. کتنے بھائی نے؟ کہ جس سپارے میں ذکر ہے وہ بھی 12واں سپارہ ہے. اس 12واں سپارہ بھی 12واں ہے. اور اس سورت دیاں آیتاں نے 111. کتنی آیتاں؟ 111 آیتاں جی شان وچ نازل ہوئیاں نے. وہ دی عظمت دا اندازہ کون لا سکتا ہے؟ ہر سورت ہر آیت کے نازل ہوندہ کوئی نہ کوئی مقصد ہوندہ ہے, کوئی نہ کوئی پس منظر ہوندہ ہے. علماء اس نو شان نزول آتے ہیں کہ یہ آیت کس مقصد واسطے آئیے, ایدہ سبب کیے, اس واقعے نو قرآن دی زینت بنان دی وجہ کیے کہ جے تو میرے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا کہ مکے دے چند یہودی جمع ہو گئے حضور کو آگے کہتے ہیں اگر تو اللہ دا نبی ہے تے اے دس کہ حضرت ابراہیم دی اولاد شام وچوں مصر دے اندر کیویں گئی. بھئی یہ شام دے رہنے والے نے انہاں نے ہجرت کر کے مصر کیوں جانا پیا دی وجہ کی ہے؟ انہاں نو پتہ سی کہ محمد امی ہے. امی تو مطلب ہے کہ کسے کو پڑھے یا نہیں, تیری ہوئے گا سچا تو پھر تو یہ واقعہ دسے گا کیونکہ نبی ہوندہ ہی ہوئے جیڑا گزرے ہوئے زمانے دی گل بھی جاندہ ہوئے آن والے زمانے دی گل بھی جاندہ ہوئے. پیار نڑا کو سبحان اللہ. نبی ہوندہ ہی ہوئے جیڑا گزرے ہوئے زمانے دی گل نو بھی جاندہ ہوئے اور آن والے زمانے دی گل نو بھی جاندہ ہوئے. حضور امام الانبیاء دی بارگاہ دے رب نے پوری سورت یوسف پیش کر دیتے. سونے اے ہی واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام دے اباء و اجداد دا ہجرت کر کے مصر قیام پذیر ہوندا. تو برادران اسلام اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام کون؟ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال دی عمر ہوئی کہ پتر دی دعا منگی. رب حب لی من الصالحین, یا اللہ بیٹا دے پر نیک دے. اس کو معلوم ہویا کہ اولاد دی نیک اولاد دی دعا منگنی اللہ دے نبی ابراہیم دی سنت ہے. دعا منگی تھی اللہ نے اسماعیل عطا کیتا. پھر دعا منگی اللہ دے نبی ابراہیم نے 2 دعا منگی نے بیٹے دیا. ایک دعا منگی آب کوثر والے بیٹے دی, ایک دعا منگی آب زمزم والے بیٹے دی. ایک کہہ لو ایک دعا منگی مکے والے بیٹے دی اور ایک دعا منگی مدینے والے بیٹے دی. دووے دعاواں قرآن پاک وچ موجود نے. دووے دعاواں ابراہیم علیہ السلام دیاں یہ قرآن پاک دے اندر موجود نے. جدو اسماعیل واسطہ منگی تاں رب نے رد نہیں کی تھی. تے جدو پھر خانہ کعبہ بنایا او دا گھر تعمیر کر کے پھر دعا منگی, یعنی آب زمزم والا تے مل چکا سی, ہن آب کوثر والے بیٹے دی جدو دعا منگی کہ رب نے فرمایا جبریل جس پتھر پہ کھڑے ہو کے میرے خلیل نے آب کوثر والا بیٹا منگیا ہے, اس پتھر کو حکم دے ابراہیم دے قدماں دے نشان بھی اپنے سینے میں محفوظ کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندازہ کرو اللہ نے اس جگہ نو بھی محفوظ کر لیا قیامت تک جس جگہ تے کھڑا ہو کے اللہ دے خلیل نے دعا منگی کہ یا اللہ او بیٹا عطا کر جیڑا تیرے اس گھر نو آباد بھی کرے اور تیریاں آیتاں بھی لوگاں نو پڑھ پڑھ کے سناوے. اللہ نے یہ دعا بھی قبول کی تھی. اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے. پھر اللہ نے حضرت سارہ دی گود ہری کی تھی, وہ دے وچوں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اسماعیل دی اولاد وچوں نبوت دا سلسلہ رک گیا. نبوت دا سلسلہ
رک گیا، لیکن اسحاق علیہ السلام وچوں نبوت دا سلسلہ جاری رہا، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام وچوں اللہ نے 2 بیٹے عطا کیتے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا کیتے، ایک دا نام ایسے اور دوسرے دا نام حضرت یعقوب ہے۔ یہ جڑواں بھائی نے دوے، حضرت ایس اور حضرت یعقوب جڑواں بھائی نے۔ پہلے پیدا ہوئے ایس، بعد میں پیدا ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت ایس کے جسم کے بال سن، جس طرح بندے کے جسم کے بال ہوتے ہیں زیادہ، ان کہہ لو جی بکری کے جسم کے بال ہوتے ہیں، ان حضرت ایس کے جسم کے بال سن، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جسم کے بال آپ کا نرم ملائم جسم ہے۔ ایک بیٹے دے شوق دے اندر شکار ہے، دوسرے بیٹے دے شوق دے اندر بکریاں پالنے ہیں۔ اتھو ہی اندازہ لا لو بھی شکار کون کرتا ہے تے بکریاں کون پالتا ہے۔ بکریاں پالنا نبیوں کی سنت ہے، بکریاں پالنا نبیوں کی سنت ہے۔ نبوت نو بکریاں نال پیار ہے، نبوت نو بکریاں نال پیار ہے۔ عیس شکار کرتے ہیں، آپ بکریاں پالتے ہیں۔ 180 سال عمر ہو گئی حضرت اسحاق علیہ السلام نے۔ ایک دن اپنے بیٹے عیس نو آخ دے رہے میں تیرے نال پیار کرنا تے یعقوب دی ماں یعقوب نال زیادہ پیار کرتی ہے۔ یہ رجحان ہوتا ہے نا اولاد دا، اولاد کوئی اولاد والد نال زیادہ اٹیچ ہوتی ہے تے کوئی والدہ نال۔ اسی طرح کوئی باپ کسے بچے نال پیار کرتا ہے تے کوئی ماں دوسرے بچے نال زیادہ پیار کرتی ہے۔ اسی طرح انہاں دا اٹیچمنٹ اپنے والد اسحاق علیہ السلام دے نال ہے، اور حضرت یعقوب دا پیار اپنی ماں دے نال ہے۔ جیڑی کرنی ماں نال ہی کرنی، جیڑی کرنی ماں نال ہی کرنی۔ اسحاق علیہ السلام نے فرمایا بھئی شکار کرنا ہے تے کدی شکار کا گوشت نہیں کھلایا، آج دل کرتا ہے شکار لیا تے اپنے ہتھاں بنا کے مینوں کھوا تاکہ میں تیرے واسطے او دعا کراں جیڑی میرے ابے میرے واسطے کیتی سی۔ سبحان اللہ، انج دے اچیا کہ سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزاں تانوں پتہ لگنا ہے تے تاں پتہ لگنا ہے بھائی یوسف کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ساری چیزاں دی سمجھ آوے نا تے پھر پتہ لگے گا حضرت یوسف دا خاندان کتنا اعلیٰ ہے۔ وہ شکار کرن چلے گئے، آپ دی والدہ نے سنیا تے یعقوب نے فرمایا بس تو جلدی کر، بکری ذبح کر تے جلدی جلدی گوشت اپنے کھانا تیار کر دے، میں تیرے ابے دی خدمت وچ پیش کرنی ہے۔ اور ماں نے موقع تو فائدہ اٹھانے واسطے کہ پیار تے میں دے نال ہوتا کرنی ہاں تے دعا دوجا رہ گیا پتر بھاویں میرے ہی ہے، پتر بھاویں میرے ہی ہے۔ وہ شکار کرن چلے گئے، حضرت یعقوب نے جلدی جلدی بکری ذبح کی تھی، گوشت بنایا، سالن بنا کے اپنی والدہ کی خدمت پیش کیتا۔ انہوں نے جلدی جلدی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدمت وچ پیش کر دیتا تے آپ نے تناول فرمایا کھا کے کیا کہ یہ کنے بھیجیا ہے؟ آپ عرض کرتی ہیں میرے سر دے تاج تواڈے پتر نے بھیجیا ہے۔ ایسے پتر ہی سننا تواڈے پتر نے بھیجیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان دعا واسطے ہاتھ چکے تے دعا کر دی تھی، جب دعا ہوگی نا آپ نے فرمایا یا اللہ جن نے یہ تیار کر کے بھیجیا ہے انہوں میرا جانشین بنا دے۔ جن نے یہ تیار کر کے بھیجیا ہے انہوں میرا جانشین بنا دے۔ دعا اللہ کے نبی دی او سی جیڑی ہر نبی کو اللہ نے دعا عطا کی ہے کہ او ایک دعا ایسی جیڑی رد ہوندی نہیں، وہ قبول ہی قبول ہے۔
حضور نے فرمایا اللہ نے وہ دعا مینوں بھی عطا کی ہے، باقی سارے نبیوں نے وہ دعا دنیا تے مانگ لئی ہے، پر محمد نے وہ دعا اپنی محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ تسی کدوں منگنی ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، سورج سوا نیزے تے ہوئے گا، زمین تانبے دی ہوئے گی اور تپتی ہوئے گی، فرمایا محمد اس وقت اپنی امت کے بخشش واسطے دعا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ دعا حضرت یعقوب کے حق میں ہو گئی، بعد میں آ گئے جناب عیس گوشت پیش کیتا، تے والد صاحب نے فرمایا بیٹا وہ دعا دے گئی ہے وہ دعا دے ہو گئی ہے کر چھڑیے۔ ابا جی کدے واسطے فرمایا جن نے پہلے گوشت پیش کیتا ہے، انہیں کہا یعقوب تو علاوہ ہو نہیں کوئی سکتا، یہ دعا دے واسطے ہوگی تو پھر میرا کی بنے گا؟ آپ نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، میں تیرے واسطے دعا کرنا، ایک دعا اور بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی جناب اسحاق علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے واسطے دعا کی تھی، یا اللہ پہلے بیٹے واسطے دعا کی تھی انہوں میرا جان نشین بنا دے، اے دے واسطے دعا کرنا مولا ان کثیر اولاد عطا کر دے، ان صاحب اولاد کر دے، ان اولاد کثیر ہوئے۔ علماء فرماندے نے، مفسرین فرماندے نے جتنی بھی روم دے اندر اولاد ہے ساری اسے عیسوی جو ہے، جتنے بھی روم دے افراد نے وہ سارے عیسوی جو ہے۔ دعا ہو گئی، جدو نبوت آگے نا یعقوب علیہ السلام تے ہن حسد شروع ہو گیا، حسد شروع ہو گیا۔ تو یاد رکھنا زمین تے پہلا فساد بھی حسد دی وجہ تو ہے، پہلا قتل بھی حسد دی وجہ تو ہے۔ آدم دے دو بیٹے سن، قابیل تے حابیل، دونوں نے صدقہ کیتا، کی کیتا؟ دھیان میرے بار کر کیا تو سبحان اللہ، دونوں نے صدقہ کیتا، تو وہ طریقہ ایسی بھئی گوشت رکھنے، جنگل بیابان کے اندر گوشت رکھ دینے تو دعا کر کے آ جانا ہے۔ اللہ والوں کو بجلی آندی سی، اس گوشت کو لے کے اٹھ جاندی سی، گوشت غائب ہو جاندی سی، تو ایک قبولیتی نشانی سمجھی جاندی سی کہ وہ قبول ہو گئے۔ انہیں دعا پائیاں نے جدو رکھی نا صدقہ رکھیا تے قابیل دا گوشت پیاریا، حابیل دا گوشت اٹھا لیا۔ قابیل ان حسد شروع ہو گیا، یہ دی دعا قبول ہو گئی ہے، میری دعا قبول ہے۔ انہیں اس حسد دی آگ میں اور آگ بھی اپنے کام کر دی ہے۔ ایک آگ ہوندی ہے جی کسی نو لائی دی تو ساڑ دی ہے، ایک کسی نو نہیں لانی پہنتی ہے، اپنے آپ کو لانی پہنتی ہے۔ حسد دی آگ اپنے آپ کو ساڑ دی ہے۔ وہ یار تسی بھی اچھے کپڑے پائے اور میں ایتھے پہ کہ دکھدا رہا تو انہوں کوئی تکلیف ہے، میں اپنی آگ میں آپ کو سڑنا ہے نا۔ اے حسد دی آگ ایسی بری ہے جیڑی اپنے آپ کو ساڑ دی، اگلے نو ساڑ دی۔ قابیل سڑن لگ پہ حسد دی آگ وچ، نتیجہ کی نکلیا کہ انہوں نے اپنے سکے بھائی نو قتل کر دیتا، سکے بھائی نو قتل کر دیتا۔ تو برابر اسلام معلوم ہویا کہ حسد دی آگ بڑھک جاندی ہے، شان ویکھ کے، مقام ویکھ کے، عزت ویکھ کے، شہرت ویکھ کے، لیکن حسد کرنا چاہیے، رشک کرنا چاہیے۔ یا اللہ اینو عطا بھی دے تے مینوں بھی عطا کر، جیڑا رب کو دوجے نو عطا کر سکتا ہے تینوں بھی عطا کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن یہ آخنا کہ یہ دے کولوں خوش جائے تے مینوں مل جائے، یہ حسد ہوتا ہے۔ تو برادران اسلام، عیسی نے جدو ویکھیا نبوت چلی گئی ہے تے حسد دی آگ وچ شروع ہو گیا جلنا۔ اسحاق علیہ السلام نے سمجھیا کہ یہ کام ود جانا ہے، جنہیں قابیل نے حابیل نو قتل کیتا سی، انج نہ ہوئے کہ میرے پتر بھی میری آنکھاں دے سامنے ایک دوسرے دے دشمن ہو کے قتل کر دین۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم انج کر تو نانکے اپنے ماموں کو چلا جا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کو چلے گئے، ماموں نے خدمت، ماموں نے پالیا پوسیا،
کہ ویکھیا بچہ خوبصورت بھی ہے خوب سیرت بھی ہے خوبصورت بھی ہے تے خوب سیرت بھی ہے تے کہنے لگے پترا ایسا نہ کریے بھائی تیرا کول کچھ ہے تے اسی تیری شادی نہ کر دئیے آپ نے فرمایا ماما جی میرے کو تے شاید کو دی شادی کیویں کرنی ہے انہیں کہا انج میں تینوں طریقہ دسنا تو حق مہر دے اندر نکاح دے بدلے دے اندر 7 سال میری بکریاں چار تے میں تیرا نکاح کر دیاں گا حضرت یعقوب علیہ السلام نے 7 سال بکریاں چاریاں اپنے ماما جان دیاں بکریاں چار دے نے راتی بھی نوکری کرتے نے دنے بھی نوکری کرتے نے برادران اسلام 7 سال مکمل ہوئے اور ماما دیاں 2 بیٹیاں نے ماما دیاں 2 بیٹیاں نے ایک دا نام راہیل ایک دا نام آلیہ بڑی نکاح دے دیتے نہ جدو تے حضرت یعقوب فرماتے نے ماما جی میری جو خواہش سی تے نکی نہ نکاح ہوندا راہیل نہ نکاح ہوندا تسی میرے نکاح دے اندر دوسری بیٹی دے دیتی ہے آپ نے فرمایا بھائی بڑی بیٹی پا کے میں نکی دا نکاح کیویں کر دیندا پہلا بڑی دا کیتا ہے کہ تم نکی دی خواہش رکھنا تے 7 سال پھر بکریاں چگا تے نکی بھی دے دیا اس زمانے کے اندر 2 بہناں ایک نکاح کے اندر رہنیاں جائز سن کہ بعد وچ منع ہوئیاں نے بعد وچ منع ہوئیاں نے اودوں منع حضرت یعقوب علیہ السلام نے 7 سال پھر بکریاں چاریاں نے اللہ نے پہلی بیوی وچوں 6 بیٹے عطا کیتے نے کتنے بیٹے 6 بیٹے اللہ نے پہلی بیوی وچوں عطا کیتے نے آپ دے مامو جان نے جیڑی بیٹی نکاح دے اندر دتی ہے او دے نال او دی خاتمہ بھی دتی ہے یعنی ایک نکاح دے اندر بیٹی دے دتی دوسری او دی لونڈی دے دتی جدوں دوسری بیٹی راہیل دے نال نکاح ہویا تے پھر او دی خاتمہ بھی دے دتی 4 بیویاں حضرت ابراہیم دے کول آ گئیاں نے حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول آ گئیاں نے یعنی 2 بیویاں آ گئیاں نے 2 انہاں دیاں لونڈیاں آ گئیاں نے انہاں بیویاں نے اپنی اپنی لونڈیاں بھی جناب یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دتیاں نے اللہ نے انہاں لونڈیاں وچ بھی اولاد ہے تو نہ عطا کی 4 ٹکے 2 ایک وچوں تے 2 ایک وچوں 6 پہلی بیوی وچوں کتنے ہو گئے 10 بیٹے ہو گئے عرصہ دراز تک حضرت راہیل اولاد نہیں ہوئی عرصے دراز تو بعد حضرت یعقوب نے پروگرام بنایا کہ میں اپنے باپ کے علاقے وال جاواں کیونکہ پہلے تے مامے کو رہ رہے سن نانکے رہ رہے سن پھر دل دے اندر خیال آیا کہ عرصہ گزر گیا ہے ہن میں اپنے داد کے پنڈ بھی جاواں اپنے آبا و اجداد کے کول بھی جاواں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت راہیل کو نال لیا ہے اس دور دے اندر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حمل ماں دے بطن دے اندر رکھیا ادو امید لگی حضرت یوسف علیہ السلام نے تو آئے کہ اگے بھائی ملیا جڑا دشمن سی سینے لایا تے نور نلا نور ہو گیا وہ دشمنی دوستی کے اندر بدل گئی برادران اسلام حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ نے یوسف علیہ السلام عطا کیتے ہن پتر دے ہاتھ ویکھدے نے تے ہاتھ بھی بڑے سونے پتر دا چہرہ ویکھدے نے تے چہرہ بھی بڑا سونا آپ دا نین ویکھدے نے اکھاں ویکھدے نے اکھاں بھی بڑیاں سونیاں اللہ دا شکر ادا کردے نے واہ مولا مینوں کیڑا سونا بیٹا عطا کیتے رب کائنات نے فرمایا ہوئے گا اے یعقوب اے میرا تیرا سونا بیٹا ہی نہیں بلکہ انہوں تیرا جانشین بھی بنا دیتا ہے انہوں تیرا جانشین بھی بنا دیتا ہے بات علماء نے لکھا کہ باقی بھی یعقوب دے بیٹے نبی نے لیکن نانا تحقیق شدہ بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کو علاوہ آپ دے جتنے بھائی نے اللہ نے کسی کو نبوت نہیں دیتی صرف یوسف
نبی نوی نبوت دا تاج ملیا ہے بیٹے آپ دے 12 ضرور نے لیکن یوسف تو علاوہ کسی نے نبوت نہیں ملی انہاں تو بعد اللہ نے 2 سال تو بعد بنیامین عطا کیتا بنیامین پیدا ہونے گئے تے آپ دی والدہ دا انتقال ہو گیا والدہ دا انتقال ہو گیا کہ جدو بچے ہو جانا یتیم بچے ہو جانا ماں میں ڈر پھر باپ مطلب تکلیف ہوندی اور کسے لو نہیں ہوندی حضرت یعقوب علیہ السلام کبھی اپنی بیوی دیاں وفاداریاں یاد کر کے روندے نے کبھی نہ بچیاں دی پرورش واسطے روندے نے کہ انہاں دا کون آسرا آئے گا لیکن نبی ہوتا ہے نبوت دی نگاہ نال ایویں ویکھدے نے کہ اے بچہ کوئی عام بچہ نہیں نالے ماں دی یتیمی بھی ویکھدے نے دے سر تے ماں بھی نہیں ایدی وجہ تو یعقوب دا پیار حضرت یوسف دے نال زیادہ ہو گیا جدو پیار یوسف دے نال زیادہ ہویا کہ بچہ او سونا نہیں ہوندا جدا صرف رنگ چٹا ہوئے بلکہ او سونا ہوندا جدیاں حسرتاں بھی سونیاں ہون تسی سیانے لوگ بیٹھے ہو بابے میں آندے نے بھئی بال انگوڑے اس کے آپ جاندا ہے او دیاں گدے دا سٹیاں نے بال انگوڑے سے آپ جاندا نا تے یوسف نبی جدو اللہ نے حسن منڈیا اللہ نے کائنات میں جدو حسن منڈیا اس حسن دے 10 حصے کیتے 10 حصے کیتے اللہ نے 9 حصے یوسف علیہ السلام کو عطا کیتے ایک حصے دے نال ساری کائنات نو حسین بنایا ہن جدے پیچھے تو تے میں بھولنے جدے پیچھے تو تے میں حسن دیاں گلاں کرنے فلاں بڑا سونا ہے فلاں بڑا سونا ہے وہ انہوں کے نام حصے وچوں کچھ حصہ ملے ہے جنہوں اللہ نے 9 حصے عطا کیتے نے او یوسف کے دا سونا ہوئے گا پر میں کل ایتھے نہیں کرنی یوسف دے حسن دی بات کی جدا ہے آپ دے حسن دیاں کیا باتاں نے پر جیڑا یوسف دا بھی آقا محمد عربی ہے جنہ سونا رب آقا نو بنایا تے سونیا نے جدو میرا آگی رات مسجد اقصی کے اندر ہر نبی میرے نبی نہ ملاقات کرتا ہے ملاقات کردیا یوسف میرے نبی دے سامنے آئے اللہ دے نبی یوسف تیرے تے میرے آقا دے سامنے آئے حضور نے انجماد آگے نینا نو چک گئے یوسف والے دیکھیا فرمایا یوسف تیرے حسن دے بڑے چرچے نے حضرت یوسف ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے نے بے شک حسن زیادہ میرا تے کل کائنات دے نالوں پر نہیں نہ قیمت زیادہ میری آقا تیری زلفاں نالوں سونیا بے شک میرے حسن دیاں بڑیاں گلاں نے بے شک میرے حسن دے بڑے چرچے نے پر سونیا تیریاں ماذاب دیاں زلفاں ماذاب دے نینا اور اے بچے دیاں سونیاں زلفاں دا ملتے تے یوسف دا حسن ادا ہی نہیں کر سکتا اللہ اکبر کبیرہ جناب یوسف علیہ السلام حسن دے بادشاہ بنے گئے حسن دے تاجدار بنے گئے پر نبیاں دا امام صحابہ کی یا رسول اللہ توجہ بھئی توجہ صحابہ کی یا رسول اللہ یوسف دا بڑا حسن کہ او دے مقابلے دے اندر تو آنا حسن یا رسول اللہ کدا حسن چنگا ہے میرے آقا نے فرمایا میرا بھائی یوسف بھی بڑا سونا ہے پر او دا حسن سبی ہے میرا حسن ملی ہے یوسف دا حسن سبی ہے میرا حسن ملی ہے یا رسول اللہ فرق کی ہوئے گا فرمایا یوسف دا حسن انج سمجھو جنہیں سورج جنہیں سورج وقت ایک
باری ویکھیے دوبارہ ویکھن نہیں ہوندا میرے آقا نے فرمایا میرا حسن ولی ہے ادا مثال ان سمجھو جی میں 14ویں رات چند چمکدا ہوئے تے سورج وال ویکھن نہیں ہوندا پر چند نو ویکھن تے بار بار دل کردا ہے میرے آقا نے فرمایا جنے یوسف نو ایک باری ویکھیا او سیر ہو گیا رج گیا دوبارہ ویکھن تے دل نہیں کردا پر جنے محمد نو ویکھیا ہے او دا دل کردا ہے بار بار ویکھنا بار بار ویکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ یوسف دا حسن سبھی ہے اور میرا ولی حسن ہے سبحان اللہ انہوں ایک باری ویکھیے تے سیر ہو جائے رج جائے پر جن محمد نو ویکھیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ انہیں بار بار دیکھا نہیں روح حسین ہوتی تیرے حسن سرمدی کا اے عجیب تر نظارہ سبحان اللہ اللہ آقا نو جنی باری ویکھیے او میں کو کیڑے بار دی بولیاں جبریل دی بھی رات نہیں لگ رہی جتنے دیر محبوب دی زیارت نہ کر لے بے لکھائے ان کے اگر چین آ جاتا جبریل کو بار بار جو نہ آتے سدرہ چھوڑ گا وہ جبریل کا دل نہیں لگتا سدرہ دے بار بار بہنے بنا بنا کے سونے دا مکڑا بیکتا ہے اللہ اکبر یہ میرے آقا دا حسن سارے آپ حسن ہن پیار یعقوب علیہ السلام دا اٹھتی نظر یوسف دے بیٹھتی نظر یوسف دے دنے ویکھنا یوسف نو راتی ویکھنا سبحان اللہ جدو دوسرا بچہ بھی ہو گیا نا بنیامین والدہ فوت ہو گئی آپ نے پھوپھو کہہ دیے میرے ویر یعقوب اے یوسف مل دے دے میرے کو پتر کوئی نہیں تو انہاں دی ماں بھی فوت ہو گئی ہے تو میں لے جانی ہوں میں پالا گی میرا پتر بھی ہو جائے گا میں پتر بنا کے پالا گی حضرت یعقوب نبی نے اپنی بہن کا دل نہ توڑیا سبحان اللہ دے دیتا یوسف ادھر یوسف جدا ہوئے پر دل کا کیا کہنا دل نہیں لگتا یوسف اکھان تو دور ہو گیا ہے حضرت یعقوب کا دل نہیں لگتا سبحان اللہ چور گیا پہن کو میں نے یوسف دے انہیں کہا ویرا جی ہونی تو لے کے آئی ہیں تیری اجازت نہ لے کے آئی ہیں تیری رضا مندی نہ لے کے آئی ہیں میرا بھی تے پتر ہے نا میرے کول رکھا دے واپس آ گیا اللہ لیکن رات انجی گزرے جی میں ہجر دی رات گزرے یعقوب نبی اپنے بیٹے دے پیار وچ روندا رہندا ہے کیڑا وقت آئے گا کہ یوسف دوبارہ میرے سینے پہ لیٹے گا کیڑا وقت آئے گا کہ یوسف میرے سینے نہ لگے گا میرے سینے دے اندر ٹھنڈ محسوس ہوئے گی برادران اسلام اللہ کے نبی یعقوب دوبارہ اپنی بہن کو گئے بہنے یوسف واپس دے دے انہیں کیا ویرا ایک ہفتہ اجازت دے دے میں اپنے یوسف نہ پیار کر رہا ہوں میں تیار کر دے گی ہفتے دے بعد آ کے لے جانا یعقوب نبی واپس آ گئے کہ آپ کی بہن نو ایک ترکیب سوچی کہ یوسف تے نہیں دینا نا یوسف تے نہیں نہ دینا تیار کیتا کپڑے کھپے تے ایک اپنا گلو بند کمر بند بھی انہوں آخر ہے کمر بند یوسف دے کپڑیاں میں لپیٹ کے پیک کر لیتا جب یعقوب نبی لین آئے نا تو فرمایا میرا تیار ہے بیٹا لے جاؤ چلنے لگے تھے آپ نے گھر دی تلاشی شروع کر دی یعقوب علیہ السلام فرمایا بہنے کی گل ہے کی ڈھونڈنی ہے بھئی انہوں نے کہا میرا کمر بند نہیں لگتا جڑے ساڈے آبا و اجداد تا میرے کو چلا ہوندا سی کوئی عام گلو بند نہیں سی خاندانی سی تلاش کردیاں
آپ نے فرمایا بھائی اگر اجازت دو تو یوسف دا سامان نہ تلاش کرا مت انہیں چوری کر لیا ہوئے مت انہیں چوری کر لیا ہوئے آپ نے فرمایا بہنے میرا یوسف انجھے کم نہیں کرے گا میرا یوسف انجھے کم نہیں کرنا فرمایا بہن پرائی میرے اجازت دے میں تے یوسف دا سامان تلاش کرا اگر نکل آیا کہ پھر یوسف مجرم بنے گا انہیں کیا پہلے کرنا سامان تلاش جڑو تلاشی لئی این جیو چو گلو بند نکلیا جنہیں یوسف نے بنیامین کے تھیلے چو پیالہ کڑیا نکل آیا فرمایا میرا ان کی تیری شریعت آندی ہے انہوں نے کیا حکم اے محکوم ہے جو تیرا حکم ہوئے گا وہی منیا جائے گا انہوں نے کہا پھر جد تک میں جیوں نہیں ہے یوسف میرے کو ہی رہے گا جد تک میں جیوں نہیں ہے یوسف میرے کو ہی رہے گا یعقوب نبی لاجواب ہو گئے تھے گھر آ گئے یوسف بھوپی کو جنی دیر وہ زندہ رہی آنے یوسف بھوپی کو لے رہے 7 سال دی عمر وچ آپ کو خواب آیا خواب کے اندر آپ نے 12 ڈنڈے دیکھے جنہاں ایک دائرہ بنایا ہے بڑے توارا بڑے مضبوط لیکن ایک وچ کمزور جی ہے وہ کمزور ڈنڈا اونا سارے تے غالب آ اپنے بابا یعقوب نے خواب سنایا انہیں فرمایا بیٹا اے خواب بھائیاں نو نہ دسی اے خواب بھائیاں نو نہ دسی اے نہ ہوئے کہ تیرے حسد کے اندر مبتلا ہو جانا تیرے حسد کے اندر مبتلا ہو جانا پوچھنا پائیاں ہوئے خواب اے خواب 7 سال دی عمر بچ آئے ہیں جس خواب دا ذکر قرآن پاک دی سورہ یوسف بچے وہ خواب 12 سال دی عمر بچ آئے ہیں وہ خواب کی آئے اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ اے میرے باپ اے میرے ابا جان میں خواب دیکھنا خواب دے اندر دیکھنا کیا کہ آسمان دے ستارے تے آسمان دا چند آسمان دا سورج مینوں سجدہ کرتے نے اللہ دے محبوب اللہ دے پیارے نبی نے حضرت یعقوب نے فرمایا یا ابتی آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے یا بنی اللہ تقصص رؤیا کا اے خواب دا ذکر نہ کری جیڑا تو ویکھے یا بنی لا تقصص رؤیا کا اے خواب نہ دسی براہمانوں اخواتی کا فیقیدو کیدا دسنا کیوں نہیں فرمایا حسد کرن لگ پڑ گے دشمنی پہ اتارو گے بابا جان خواب میں بیٹھے ہیں دشمنی پرا کیوں کریں گے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین کیونکہ شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے وہ دشمنی پیدا کر کے برائیاں براہمان تیرا دشمن بنا دے گا اللہ دے نبی سمجھ گئے کہ اے بیٹا میرا جانشین بھی ہے انہوں جڑا خواب آیا ہے اے دے تو مراد بھی ہے کہ جڑے دے بھائی نے جڑے دے بھائی نے سارے مغلوب ہوں گے اور یہ غالب ہوئے گا پیار اور بڑھ گیا پیار اور بڑھ گیا ہن باقی بیٹے دیکھ دینے بے کم اسی کرنے بکریاں اسی جگانے ریوڑ اسی پالنے کارتے نظام اسی سنبھالے ہے تے پیار والی یوسف پیار سارا یوسف علیہ السلام کہتے نے پہ اونا دی امامہ بھی کٹھیاں ہوئیاں تنے تے برا بھی ہوئے کٹھے تنے 10 برا بھی کٹھے ہوئے
تے وچ ایک بابا نواں شیطان بھی آ گیا، سفید ریش سفید پوش۔ انہیں کیا بھی کیوں کٹھے ہوئے ہو؟ کہنے لگے اسی تے اپنے برا یوسف واسطے پریشان ہاں، بھئی کام اسی کرنے ہاں، گھر دا نظام اسی چلانے ہاں، تے ساڈا باپ پیار زیادہ یوسف نال کردا ہے، تے انہیں کیا تسی ان قتل کیوں نہیں کر دیندے؟ بابے نے مشورہ دیتا شیطان نے، بھئی تسی قتل کیوں نہیں کر دیندے؟ بھائی اس بات تے کچھ ایگری ہو گئے، لیکن جیڑا سی نے یہودا انہیں کہا یار قتل نہ کرو، پھر بھی پڑھائی ہے، او پیو دے ساڑھے نہیں پتر ہے نا، قتل نہ کرو۔ جنگل دے اندر ایک کھوہ ہے جدھر کبھی کوئی نہیں آیا گیا، او دے کھوہ میں جا کے سنیا تے نہ رہے گا بانس تے نہ بجے گی، نہ یوسف ہوئے گا تے نہ پیار کرے گا بابا، پھر پیار دے آپ دا رسی ہو جا مانگے اس کی پیار پہلا مانگے باپ دا۔ انہیں کیا گل کے ٹھیک ہے پر وہ تے سٹا گے کہ نہیں کہ یعقوب نے تے اپنے نالوں یوسف نے جدا کیتا ہی کدی نہیں، اوکھا کم تے وے کہ یعقوب کو یوسف لینا باقی کاروائی تے کر لیں گے، پر یوسف اپنے باپ کو جدا کیویں کریں گے؟ وہ سارے اپنے اپنے مشورے پہ دینے انہوں نے کہا کٹھے ہو کے چلنے ہیں باپ کو، انہوں نے بس سال میں چند دن باہر ہوں دیئے جدو جنگل دے اندر پھول کھلتے نے، جنگل دے اندر پھول کھلتے نے، ہواواں چلدیاں نے، مسکیاں چھا جاندیاں نے، تے اسی اجازت لینے بابا یوسف نو ساڈے نال بھیجو، اینو ہر ویلے اپنے کول ہی قید کیتی رکھ دیو، اے جنگل میں جائے گا، ایک تے اے وے کہ اگر کسی نال جنگ ہو گئی تے اینو جنگ کرن دا طریقہ آ جائے گا، یوسف نو جنگ کرن دا طریقہ آ جائے گا، کوئی دشمن دا مقابلہ کیویں کرنا ہے۔ دوسرا اے وے کہ رنگ رنگیلے پھول ہون گے، بہار ہوئے گی، اوتھے جا کے نالے شکار کریں گے، نالے یوسف کے ناز نکھرے اٹھاواں گے، تسی اجازت دیو کہ اسی یوسف نو اپنے نال لے جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اجازت نہیں دینی، جب ایتھے دانا گلی پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کول گئے، جا کے پیار کیتا، پیار کر کے نہ مٹھیاں مٹھیاں گلاں، وہ آندے نے جدو شکاری شکار کرتا ہے تے بولی بھی شکار دی بول جائے، میں اپنی اکھاں نہ دیکھیا جناب، جدو شکاری شکار کرتا ہے نا تے بولی بھی شکار دی بول جائے۔ اس واقعے بہکاوے وچ نہ آیا کرو، بہکاوے وچ نماز روزہ اچھی چیز ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن بہکاوے دی نماز بھی کوئی نماز نہیں، بہکاوے دی نماز کوئی نماز نہیں۔ برادران اسلام یعقوب نبی جدو اجازت نہ دی یوسف علیہ السلام نے پائی، جناب یوسف علیہ السلام کو کٹورن لگ گئے، انہیں بچپن ہے، چھوٹی عمر ہے، پائیاں دی گلہ میں جا کے کہنے لگے میں اپنے بابا کو اجازت لینا ہوں، جا کے بابا دی خدمت سے عرض کی بابا ذرا مہربانی فرماؤ میں تو اجازت دو، میں اپنے بھائیاں نال جانا چاہنا ہوں۔ ہن اللہ دے نبی یعقوب دے جاتے نے کہ یوسف بے خبر ہے، اینو پتہ نہیں اے کس واسطے کس ارادے نال اے اپنے بھائی نوں نال کھڑنا چاہندے نے۔ یوسف نو کہنے لگے بیٹا ضد نہ کرو، آپ نے فرمایا نہیں بابا میں اپنے بھائیاں نال جانا ہے، نالے مینوں کی خطرہ ہو سکتا ہے جدے 10 پر آگ کڑیے جوان ہو، وہ جدے 10 پر آگ ہونا انہوں بھی کوئی خطرہ ہے۔ جدو حضرت یعقوب نبی نے فرمایا نا جنگل ہے اوتے بیڑیے ہون گے، اوتے فلاں ہوئے گا، تے عرض کی بابا جدے 10 ویر ہون جوان کڑیے جوان تناور ان بھی کوئی خطرہ ہے بیڑیاں دا۔ باپ نے آکھیا کہ رات اپنے باپ دے سینے تے گزاری، اور رات آخری رات سی جیڑی پھر 40 سال بعد نصیب ہونے سی۔ یعقوب نبی جان دے پیا میں آج دی رات آخری رات ہے، اس تو بعد پھر 40 سال بعد یوسف کو سینے تے لگانا نصیب ہوئے گا۔
وہ رات باپ دی کیویں گزری ہے کہ تسی میں نہیں دس سکتے کہ یعقوب دا سی نہیں جانتے کہ جدا صبح یوسف جدا ہو گیا اللہ دے نبی یعقوب نبی نے صبح ہوئی یوسف نو تیار کیتا جناب یوسف دے واسطے کھانا تیار ہو گیا جناب یوسف دے واسطے شربت تیار ہو گیا ادھر بھائی تیار ہو گیا ہے لین واسطے اللہ کے نبی یعقوب نے فرمایا اوے یہودیا میں اپنے یوسف نو تیرے حوالے کرنا وا میں اپنے یوسف نو تیرے حوالے کرنا وا اے کھانا بھی لے جاؤ جب میرے یوسف نو بھوک لگے اینو کھانا پیش کریا جے اے شربت لے جاؤ جب میرے یوسف نو پیاس لگے اے شربت پیش کریا جے اللہ کے نبی نے کھانا بھی پیش دیتا تے آپ نے شربت بھی پیش دیتا اترا نو ودیا کرنا تے بارک دور درخت ہے اس درخت تک جا کے اپنے اپنے مہمانوں الوداع کرتے ہیں اللہ دا نبی اپنے یوسف نو ودیا کرنا تے اس درخت تک چلتے ہوندے نے باقی بیٹے کہنے لگے ابا جی اس جنگل میں پہلا اسی روز جانے ہاں کدی تسی ودیا کرن نہیں آئے آج پہلی بار پہ آنے ہو فرمایا اگے تواڈے نال یوسف بھی تے کدی نہیں نہ گیا آج پہلی بار پہ یوسف جاندا ہے میں کیوں نہ ودیا کراں ہن جدوں جدا ہوئے یوسف علیہ السلام نو کبھی ایک بھائی مونے تے جھکدا ہے کبھی دوجا بھائی مونے تے جھکدا ہے پیار کرتے جاتے ہیں اللہ دا نبی یعقوب ویکھدا جاندا ہے جتوں تک یعقوب نبی دی نظر کم کرتی ہے اتوں تک کبیر پیار کرتے جاندے ہیں پر جدوں اپنے دی اکھاں تو اولے ہوندا ہے او دا منظر میں اگلے جمعے بیان کراں گا ایسے واسطے ایک وجہ جامع مسجد کے اندر آ جانا اللہ دے نبی یوسف دا واقعہ ایتھوں ہی ہے کہ آخر دعوایا الحمدللہ